الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اگر آپ کہیں باہر کام کرتے ہیں تو نماز پڑھنے کے وقت سے زیادہ کرنی پڑتی ہے. روزہ رکھتے ہیں تو بہت سے کھانے کا وقت ہو رہا ہے، ناشتے تو افطار کا وقت ہو رہا ہے، جانا ہے افطار کیا تو دے گا اجازت نہیں دے گا اجازت، دیں گی اجازت نہیں دیں گی اجازت. اب اس کے بعد آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد بہت ڈھیر ساری باتیں ہو رہی ہیں، شراب کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کی باتیں ہو رہی ہیں، اور آپ ماشاء اللہ متقی ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. یعنی آپ کو بات کر رہے ہیں، بات کریں گے، آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو جماعت الشریعہ کی قیمت ایک آپ لوگوں کے لیے، خاص کر کے مسلمان کے لیے یہ ہے کہ یہ وہ ادارہ ہے جو آپ کے جو آپ کے دین کے مطابق قائم ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو یہاں کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کے یقین اور آپ کے اعتقاد میں اور آپ کے عمل میں فرق نہیں ہو سکتا ہے. یہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں. اور ہر دوسری جگہ کام کرنے میں بہت ہوگا تو ایسے ہوگا، بہت ہوگا تو ایسے ہوگا، پورا ایک نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ قیمت ہے عمارت شرعیہ کی ہم تمام لوگوں کے لیے. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اس ادارے کو وہ جگہ ہونی چاہیے جہاں دل آنے کو چاہے اور جہاں سے دل نہیں کرے جانے. جو باتیں تنقید کی ہوئی بالکل صحیح بات ہے، لیکن یہ کون سی زندگی ہوگی جس میں غلطی نہ ہوگی؟ ہر انسان گرتا ہے، گر کر کے اٹھتا ہے، پھر نئی سیڑھی چڑھتا ہے. وہ صرف شیطان ہے جو اس نے کیا کیا؟ ابا واستکبر. اگر ہمارے اندر وہ صفت آ گئی کہ ہم گرے اور ہم اس کو مجھے کسی نے دھکا دے دیا، یہ شیطان کی صفت ہے. یہ شیطان کی صفت ہے، یہ انسان کی صفت نہیں ہے، یہ فطرت کی صفت نہیں ہے. تو اصلاً کیا ہونا چاہیے؟ اصلاً یہ ہونا چاہیے کہ انسان ہمیشہ یہ فکر اس کے اندر ہونی چاہیے کہ میں احسان کے درجے پر کیسے پہنچوں، کام میں احسان کے درجے پر کیسے پہنچوں. تو کام میں احسان کے درجے پر صرف وہ شخص پہنچے گا جس کو یہ پتہ ہوگا الا من اتى الله بقلب سلیم. ہم اخیراً کیا کس کام میں قلب سلیم. قلب سلیم کیا چیز ہے؟ مکمل کامل، جس میں عوج نہ ہو، جس میں کھوٹ نہ ہو، جو صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. آج میں آپ کو صرف اس کی دعوت دیتا ہوں. دیکھیے زندگی میں بہت ڈھیر سارے مسائل آتے ہیں جاتے ہیں، حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، انسان آ رہا ہے، انسان جا رہا ہے، زندگی ایک مہار آگے بڑھی چلی جا رہی ہے. کامیاب صرف وہ ہوگا جو اپنے دل کی فکر کرے گا. دنیا میں میرا دل صحیح جگہ پر ہے، کیا میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں؟ کیا میں کھانا کھا رہا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے کھا رہا ہوں؟ کیا میں بیت الخلاء کا استعمال کرنے جا رہا ہوں کہ میں اللہ کی رضا حاصل ہوگی؟ کیا میں اللہ کے حکم کی اتباع کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا؟ تو اس لیے میں نے یہاں پہ قرآن شریف کے پڑھنے کا ذکر نہیں کیا، روزے کا نہیں کیا، صلاۃ کا نہیں کیا، یہ تمام بڑے کام کرنے کا. کیوں؟ کیونکہ میں فکر جگانا چاہتا ہوں اپنے اندر اور آپ کے اندر. اور وہ یہ ہے کہ سب سے چھوٹے کام میں جب ہم لوگ ایک کام میں، صرف ایک کام میں اللہ کی رضا کا خیال رکھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ کے بڑے کام میں بھی ہو جائیں گے. سب نماز میں مزہ آئے گا. ٹھیک. تو آج کی بات صرف اتنی. اب اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں سے مجھے پھر عہد لینا ہے جو کر لیا گیا تھا، لیکن اس میں نے اضافہ کیا ہے. تھوڑا سا اس میں نے اضافہ اللہ کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنے کا اضافہ کیا. یہ دیکھیے میں نے اس میں امیر کی رضا نہیں دیکھی،
کام صرف اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو میں جو الفاظ کہوں گا وہ آپ اس الفاظ کو دہرائیے، میرے پیچھے انشاءاللہ آہستہ آہستہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اور آخرت کے دن پر۔ میں عہد کرتا ہوں کہ میں اپنا کام اللہ کی رضا کے لیے کروں گا۔ میں عہد کرتا ہوں کہ ہر مرحلے میں ہر کام کو انجام دینے میں تنگی اور سختی میں، سہولت اور آرام میں میں امیر کی اطاعت کروں گا۔ امیر کا جائز اور حلال حکم میرے لیے واجب العمل ہوگا، اور اگر حکم ناجائز یا حرام کا ہوگا تو میں اسے انجام نہیں دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس عہد پر قائم رکھے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت